کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔ سنت کی تین کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول، یا جس کو بولتے حکمی سنت۔ ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا، اس کو بولتے تقریری سنت۔ سنت کی تین کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں، ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا۔ کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی۔ دوسرا سنت کی قسم ہے فعلی، فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا، اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی۔ تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت، تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت۔ تو بلی پالنا تقریری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا، بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر۔ ہریرہ، ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا، لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی، اور کتنی محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین میں بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر، اس تو آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ، تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ، مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، جیسے کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان، عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا، ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ، دیکھیے، تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے، اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے۔ آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا۔ لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گا، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں۔ اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری۔ بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹ گھر کے اندر سانپ بچھو گھس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے اس کے۔ بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا، بلی کو آپ، بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط۔ جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعیدیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا، نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے، وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے۔ اللہ کے رسول فرمایا، اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا۔ ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے پالا، گھر میں چوہے ختم، بلی کو لے کر پھینک دیا۔ اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا، وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے، گاڑی میں کے مر جاتی، چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی۔ پھر پالو، پھر ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟
تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے، تو یاد رکھیے بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھیے منع ہے اور یہ حرام ہے۔ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے، یاد رکھیے، اور یہ حرام ہے، اور اکثر اہل علم کی فتاوی اسی پر ہے، یاد رکھیے کہ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا، چونکہ آج کل بہت کامن ہے، لوگ پیٹس کی شکل میں جانور پالتے ہیں، بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہے اور کتے بھی بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، تو خریدا بھی نہیں جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیچ رہے نہیں نا، مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے، لیکن ہم خرید رہے ہیں، مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں، جیسا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں سود، مطلب دے رہا ہوں صرف، جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، لیکن لینا اور دینا حدیث کے اندر واضح ہے کہ 4 لوگ سود کے گناہ میں برابر ہیں، جو لے اور جو دے، جو گواہ بنے اور سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کا لکھنے والا، آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر، تو لینا اور دینے کو برابر قرار دیا۔ تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 روایتیں اس قسم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے اور بلیوں کے فروخت کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے اس کی قیمت لینے سے، مطلب خرید و فروخت سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو ڈانٹنا، منع فرمانا، اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں۔ پھر وہ کتوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریوڑ کو جمع کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریوڑ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر کتوں کی وجہ سے وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لیے پالنا، کتوں کو حفاظت کے لیے پالنا، کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سنبھالنے کے لیے پالنا، یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے پالنا، جیسے کہ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو درست ہے، شکار کے لیے بھی درست ہے، یاد رکھیے کتوں کو استعمال کرنا۔ تو سوال یہ کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے، سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے، سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو، تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا۔ پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے، یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہو۔ تو یہاں یاد رکھیے اس معاملے میں حنابلہ کا جو حنبلی علماء ہوتے ہیں، سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کا تو بالکل فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں احناف کا، حنفی علماء کے جو فتاوی وہ یہ ہے کہ شکار کے لیے اس کو اگر کوئی بناتا ہے، تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ایسے پروفیشن کو تو ویسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا ایسا انڈیا میں اگر ہم کامن لے لیں تو کوئی نان مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اگر خرید لیا جائے ایسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے۔ آپ سمجھ رہے اس حد تک صرف، اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حد تک صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں، کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھانے نہیں، لیکن آپ کو اگر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے، جانوروں کو سنبھالنے اور پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ، کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی آپ کا ٹرین ڈاگ تو فری دینے والا ہے نہیں آپ کو، تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں، یہاں تک انشاءاللہ یہ درست رہیں گا، اور اکثر حنفی علماء کا فتویٰ اسی پر ہے، اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتا ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے، مطلب کوئی انسان پالتا ہے اور وہ دے دے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرین ڈاگس کو تحفے میں نہیں دیتا، چونکہ ان کی ٹریننگ میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ایئرپورٹس پہ ڈاگز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کتے ہوتے ہیں، صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگھ لیتے ہیں، اشیاءوں کو جو سمگل کی جاتی ہے، جو انسانیت کے نقصان دیتی ہے، ڈرگز وغیرہ، اور سونگھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاگز، سنیفر ڈاگز بولتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرائم وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کرمنل ہے، اس کا کچھ ہاتھ، اس کا کچھ کپڑا، اس کا کوئی پسینے کا خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے، اور سونگ کر کئی کلومیٹر تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک وہ آدمی گیا ہوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاگز کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں، اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو تحفتاً تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تحفتاً دے تو صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحفتاً کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے کی، آپ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے، تو مجبوراً آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاگس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو خریدنے کی حد تک اس کے فتاوی موجود ہیں، لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لیے حلال ہے، تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، یہ پروفیشن کو اختیار کروں۔ تو میں کسی بھی مسلم سے کہوں گا اس پروفیشن کو اختیار آپ
نہ کرے، یہی آپ کے لیے بیٹر ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 100% مسلم ہے تو وہاں کی پھر علماء اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس ملک میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نان مسلم ہے، کتوں کو پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیچتے ہیں. تو آپ مجبوری کی حد تک شکاری کتوں وغیرہ کو اگر خریدنا چاہے تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیچنا وغیرہ یہ شرعاً درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیں. تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں. کتے کا بحالت ضرورت پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں. لیکن خرید و فروخت کی اس کی ممانعت ہے، تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی ہے تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں. اور کتا اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکیورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا، اس کے سب شرائط ہے، یاد رکھیں. ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ضرورت کے لیے، بڑے کو سنبھالنے، حفاظت کے لیے، یا اسی طرح آج کل کی سیکیورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے گھر کے باہر رہیں گا، گھر کے اندر نہیں رہیں گا. وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یا مجبور ہو تو پھر خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بچوں اب ہم اپنے سیشن میں آگے بڑھیں گے، اور اب جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ہوگا ایک ایکٹیویٹی ہم لیں گے، ہے نا. ایکٹیویٹی میں آج ہم نے کچھ دیکھی، یہاں جانور رکھے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جانور سامنے رکھے ہیں اس میں سے ایک ایک جانور کو ہم لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ جانور کا مینشن، ذکر یا نام ہو سکتا کچھ نام سے اور کچھ کا صرف ذکر ہو، اشارہ ہو. تو کیا یہ اینیملز قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے کون پہلے بتائیں گے کون سے اینیمل کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ سانپ. یہ دیکھیں سانپ ہے. سانپ کا مینشن کہاں ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. ہاں دیکھیے سانپ کا مینشن جو ہے کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. کیا واقعہ تھا؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ بیک گراؤنڈ؟ فرعون نے 3-4 سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے واسطے بھیجا تھا. تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم ہوا تھا کہ یہ لکڑی کو نیچے پھینکو، یہ سانپ بن جائیں گے، اور وہ سانپ یہ سب سانپ کو کھا لی. بہرحال دیکھیے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا. اور ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق کی بات بتائی، دعوت دی، وہ نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا. معجزہ کیا تھا؟ کہ ان کی لکڑی سانپ بن جاتی تھی. فرعون نے کچھ جادوگروں کو بلایا، ان کو بلایا اور بولا کہ اگر تمہاری لکڑی سانپ بنتی ہے تو ہمارے جادوگر بھی دیکھو کیا کرتے ہیں. اور وہ ایک پورا جس کو کہیں گے ایک جو دونوں کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، ایک جو ہے آمنے سامنے آ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن کے باقی سانپوں کو نگل گئی تھی. تو یہ سٹوری یاد رکھیے، بہت اچھی قرآن کی. ٹھیک، نیکسٹ کون سا دیکھیں گے ہم؟ ویل مچھلی. تو دیکھیے ویل مچھلی، اس کا کہاں ذکر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ویل مچھلی نے نگل لی تھی. ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو ایک ویل مچھلی نہیں ہے، ایک بڑی مچھلی نے، بہرحال جو بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک مچھلی تھی، اس نے کیا کی تھی؟ نگل لی تھی، اور اس کے پیٹ میں وہ تھے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے معاف کر. ہاں، انہوں نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی لا کے ان کو واپس ساحل پر چھوڑ دیا. تو یونس علیہ السلام کے واقعے میں بچوں مچھلی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون سی چیز دیکھیں گے؟ کون بتائیں گے؟ جی، یہ کیا چیز ہے؟ مینڈک. ہاں دیکھیے مینڈک ہے، مینڈک فراگ. ٹھیک ہے، اس کا کہاں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یاد رکھیے جب انہوں نے فرعون کے لوگوں کو دعوت دی اور وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ نے عذاب کی شکل میں کیا بھیجا تھا ان پر؟ مینڈک جو ہے عذاب کی شکل میں بہرحال بھیج دیے تھے. نیکسٹ کون سا دیکھیں گے؟ کون بولیں گے؟ جی، یہ کیا ہے؟ یہ ایلیفینٹ ہے، جی، ہاتھی. اس کا ذکر سورہ فیل میں ہو. ہاں دیکھیے اس کا ذکر کیا پورا سورہ اسی کے نام سے، سورہ فیل. فیل مطلب ہاتھی، اور اس کا پورا ذکر ہے قرآن کے اندر. ہاتھی والے لوگ تھے. اس کے پیچھے بھی بچوں ایک سٹوری ہے، آپ لوگ ضرور قرآن میں سورہ فیل پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ سٹوری اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، یاد رکھیے اس سال کی سٹوری ہے. ٹھیک، نیکسٹ. اور کون سا جانب؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گردن پہ چھری چلائی. دیکھیے دمبے کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے، ایک ذبیحے کے ساتھ. اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دمبا تھا. ٹھیک، اس کا ذکر ہوتا ہے. اور کون سا جانور؟ کون بتائیں؟ کون سا جانور ہے؟ کون سے باقی جانور؟
ہاں دیکھیے گھوڑا، یہ گھوڑا ہے، جی اس کا ذکر سورہ عادیات میں۔ ہاں دیکھیے سورہ عادیات کیا پڑھیں گے تو اس میں گھوڑے جو چارج کرتے ہیں جو ہے میدان کے اندر بھاگتے ہیں، اس کا بہرحال تذکرہ ہے اس کے اندر. ٹھیک. نیکسٹ اور کیا چیز دیکھیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک ایسا اینیمل ہے جس کے نام سے پورا سورہ ہی ہے. کون سا اینیمل ہے؟ دیکھیے سورہ ہے، ذکر نہیں بلکہ اس کے نام سے سورہ ہے. مکڑی. مکڑی. ٹھیک ہے، تو مکڑی کے نام سے کیا معلوم ہے؟ پورا. اسپائڈر کے نام سے قرآن میں پورا سورہ ہے. کیا نام ہے سورہ کا؟ سورہ عنکبوت. یاد رکھیے وہ مکڑی پر ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس میں ایک اور جانور ہے جس سے پورا ایک سورہ کا نام ہے. کون سا؟ سورہ بقرہ. ہاں سورہ بقرہ. ٹھیک. تو یہ پورا اس کے اوپر ہی جو ہے سورہ کا جو ہے نام ہے. اور کون سا ہے؟ اور باقی 2-3 جانور کس کا ذکر ہے اس میں؟ کوئی ایک اور ایسے جانور جس میں باقی ابھی آپ نے جو نہیں اٹھایا، جس کے لیے پورا واقعہ ہے. وہ پہلے جانور تھا ایک نبی کے ساتھ، پھر وہ جانور نبی کے ساتھ اللہ نے جانور کو موت دے دی، اس کے بعد وہ 100 سال سوتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوا. کون سا جانور تھا؟ گدھا. ہاں گدھا. ٹھیک ہے. گدھے کے تعلق سے قرآن میں کس کے ساتھ تھا؟ وہ کس نبی کے ساتھ تھا گدھا؟ جی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو گدھا تھا. اور کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ 100 ایئرس کے لیے سو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 100 ایئرس بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ان کو زندہ کیا. یاد رکھیے قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. یاد رکھیے. بندر کا. میرا سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں. جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے. مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو سب کچھ دے دیں گا جنت، سب کچھ. فطرت نہیں بدلتی. لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو کھیتی باڑی کرنا ہے. اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیا نا میرے کو، پھر بھی کرنا ہے. اللہ کہیں جاؤ کرو. پھر فطرت نہیں بدلے گی، وہاں کرنا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کام کاج کرنا. اللہ کہیں گے پھر سب کچھ تو دیا میں نے، تجھے کیا چاہیے؟ بولیں گے پھر بھی میرے کو کرنا ہے کھیتی. اللہ میں جاؤ کرو کھیتی، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب بولنے کا مقصد ہی فطرت نہیں بدل رہی. ہاں کام کاج ہے تو وہاں بھی کریں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں، پھر بھی کریں گا. وہ سمجھ رہا؟ اللہ بھی بولے گا ٹھیک کوئی بات نہیں، کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جس فطرت میں انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی. تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں. یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو ہورے ہوں گی. عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ہوگا، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شوہر نہیں تھا، یا کافر شوہر تھا، یا مشرک شوہر تھا، جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گا، تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائے گا. مور دین ون، ایک مومن سے 1 2 3 ایسے نکاح ہو جائیں گے. لیکن فطرت نہیں بدلیں گی. فطرت وہی ہے. عورت جو کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی ایک مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہو سکتی، لیکن ایک بیوی کا 1 سے زیادہ شوہر نہیں ہوگا. تو وہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، منافق تھے، جہنم میں ہمیشہ جلے، وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے. اور مومنوں کو 4 کے لمٹ کراس ہو جائیں گے. لیکن وہاں 4 کا لمٹ نہیں رہیں گی. اب بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہورے ان کو حدیث میں 72 بھی آتا ہے، کسی میں 70 بھی آتا ہے، اللہ سے اتنی بھی ملیں گی. تو وہاں لمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو، لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی. وہاں 100% پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم. تو لہٰذا عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں، اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ حورے بھی ملیں گے ان کے اعمال کے ساتھ. تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر، کہ عورتوں کو مرد ملیں گے، شوہر ملیں گے، اور ہر عورت کا ایک ہی شوہر دنیا میں تو وہاں ہوگا، لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ حورے بھی ملیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پہ دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی قائم ہوگی. کیا فائدہ یا دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے
यस्तकबरून अन इबादती, जो दुआओं को नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद पे, और दुआ इबादत है चूंकि यहाँ लफ्ज है, अन इबादती, जो दुआओं की शक्ल में मेरी इबादत नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद में, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐसे शख्स को मैं जहन्नुम के अंदर डाल दूंगा। समझ रहे हैं बात को, कि जो दुआ नहीं करेंगे, तकब्बुर करेंगे, दुआ एक इबादत है, तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसे लोगों को उठाकर मैं कहां डाल दूंगा, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो वो अल्लाह दुआ सुनता है, ना करने वालों को जहन्नुम में डालेगा, तो करने वालों की फिर जरूरी उसके लिए लाजिम है कि वो जवाब दे, फिर उसके नफ्स पे लाजिम है, जब वो कह रहा है मुझसे करो, ना करोगे तो जहन्नुम में डालूंगा, तो गोया तुम करो मैं कबूल करूंगा, ये इसका माना है। दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 186 इसमें अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, कि मेरे बंदे आए नबी तुमसे सवाल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बंदे सवाल करते सअलका इबादी अन्नी, मेरे बारे में, फअन्नी करीब। अगर कुरान का आप अगर तर्ज देखें, कुरान का जवाब देने का अगर अंदाज और उसलूब देखें, कुरान में जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, वो तुमसे पूछते हैं फला, कह दो कुल, वो तुमसे पूछते हैं चांद के बारे में, कह दो कुल के लफ्ज आते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते फइन्नी करीब, कह दो भी नहीं कहा, रसूल को निकाल दिया बीच में से, फइन्नी करीब, कह दो उनसे कि मैं करीब हूं, नहीं कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं उनसे। मतलब गोया जुमले और अल्फाज के एतबार से उसके अंदर काला का लफ्ज भी नहीं आया कि नबी तुम कह दो कुल उनसे, या काल ये तुम उनसे कह दो कि मैं करीब हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वहां से निकाल कर इन्नी करीब सीधा जवाब दिया गया। हालांकि सूरह बकरा उठाइए, सवालात का एक सिलसिला है सूरह बकरा में, हर सवाल की बात आता है कि आपसे सवाल करते हैं, कुल उनसे जवाब कह दो, कुल उनसे कह दो, कुल उनसे कह दो, कि उसका माना ये। यहाँ जब सवाल हुआ कि मेरे बंदे पूछते मेरे बारे में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल भी निकाल दिया, फइन्नी करीब, सीधा इतना करीब हूं कि मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है नबी आप कह दो मैं करीब हूं। तो कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में नबी आपसे, कह दो कि मैं उनसे करीब हूं, उजीबु दावतुद दाई इज़ा दान, और जो भी मुझसे दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ, उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ। और फरमा फलयस्तजीबू ली, तो उन्हें चाहिए वो सिर्फ मेरे से ही दुआ करे, मुझी से ही मांगे, वलियुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लकुम यरशुदून, शायद कि वो हिदायत याफ्ता हो, शायद कि वो रुश्त हिदायत पर कायम रहे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत कर दी कि ऐ लोगों तुम पूछते हो मेरे बारे में, मैं करीब हूँ, तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, लिहाजा तुम सिर्फ मुझ ही से दुआ करना ताकि तुम जो है रुश्त हिदायत पर रहो। वलियुमिन, ईमान बरल शर्त है हर चीज के लिए, तो मैं ईमान वालों की दुआएं कबूल करता हूँ। और आगे फरमाया जो है ताकि तुम रुश्त हिदायत पर कायम रहो। तो यहाँ इस आयत ने वजाहत कर दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, इन्ना दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, इबादत है दुआ, याद रखिए। इसी तरह फरमाया जामे तिर्मिज़ी की ये भी रिवायत है, अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, ये इबादत का मग़ज़ है। नमाज दुआ, हज दुआ, ये मग़ज़ देखिए, हर किसी चीज के बाद दुआ है ना, हज के अरकान कर रहे दुआ कर रहे, उसमें मग़ज़ है ना उसका, तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये इतनी अहम चीज है, इसको उम्मत जो है गौर करे और इस चीज को समझे। इसी तरह अब जब मैंने ये कहा अल्लाह कहता है दुआ कबूल, दुआएं करो, और अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कैसे कबूल करता है, उसका क्या तरीका है। आइए इससे पहले एक हदीस देखते हैं जो दुआओं की कबूलियत के ताल्लुक से, कि उसकी मुख्तसर सूरतें क्या होती हैं। जब मैंने कहा अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह दुआओं को कैसे कबूल करता है, उसका तरीका क्या है। क्या जो मैं मांगू वो कर देता है? तरीका क्या है, आइए सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह खता रहमी की अगर बात ना हो। एक मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है जिसमें गुनाह की बात ना हो, अल्लाह मुझे जिना आसान कर दे या मुझे फला नहीं, गुनाह की बात ना हो, और कता रहमी, रिश्ते तोड़ने की बात ना हो कि अल्लाह मेरा रिश्ता उनसे तोड़ दे, मैं उनसे फला करता हूँ, जिसमें गुनाह की बात ना हो, रिश्ते तोड़नी कता रहमी की बात ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तीन में से एक जरूर अता करता है।
جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو پہلا شرط، دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھیا؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں. پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا. دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا. تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا،
آج میں نے دعا کی، پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی، 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی، تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو، فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعے دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کے وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے،
जीत गए तो माले गनीमत भी शायद मिल जाएगा। उसकी नीयत असल नहीं है, उसका असल मकसद इबादत है, वो जहाद, उसके अंदर उसको क्या ज़ीनी फायदे मिलेंगे उसके लिए वो अहम नहीं है। तो हम भी जब दुआ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उसके मकसद के लिए कि बस अल्लाह मेरा मुसीबत हल कर दे, बस दुआ कर रहे उसकी बात नहीं, बल्कि दुआ मुस्तकिल इबादत है, चाहे फायदा हो चाहे फायदा ना हो। जैसे वो मुजाहिद जो जहाद में जा रहा है सोच रहा माली गनीमत मिले तो मैं जाऊंगा, तो उसका जहाद फायदे का नहीं। वो मुजाहिद जो सोच रहा है माली गनीमत ना मिले, फतेह मिलेंगी, फतेह ना मिले तो कम से कम शहीद तो हो जाएंगे, फायदा तो हर तरफ, समझ रहे। तो दुआ को भी आप मखसूस ना कर दे, मुसीबत में तो दुआ करो। दुआ तो मुसीबत, तंगदस्ती, खुशहाली, फरावानी और हर एतबार से सेहतमंदी में और बीमारी में और हर हालत से अमन में और खौफ में, हर जगह जो हमें दुआ करनी चाहिए। इसी तरह दुआ एक बेहतरीन हदिया है, याद रखिए। दुआ एक बेहतरीन तोहफा है जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी, क्या गलत फहमी है? दुआ सिर्फ बूढ़े लोग देते। तो अगर मैं आपसे कहूं अल्लाह आपको जो अच्छा रखे, और कितने बुढ़े हो गए फैज में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अरे फैज भी आप इतने बुढ़े नहीं ना, दुआएं दे रहे अभी से। तो हम ये समझते हैं दुआ सिर्फ बूढ़े लोग दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में सब जवान मरते हैं, बूढ़ा कोई होता ही नहीं है ना। देखिए कहाँ कोई बूढ़ा होता है, इंसान की 60 साल 70 साल जिंदगी गुजरे लेकिन काला करके घूम रहा है, टी शर्ट, साफ टी शर्ट और अपना दिखाते हुए बिल्कुल काले बाल है, बताना चाह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ भाई, कहाँ मेरे चक्कर में जा रहे हो। जवान बूढ़ा मत समझो मुझे, बच्चे हैं मेरे बड़े लेकिन फिर भी मैं जवान हूँ, है ना। तो बूढ़े कहाँ होते हैं? और दुआ चूंकि बूढ़े लोग देते हैं तो हमारे पास तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, है ना। और मर्द तो भी एक दूसरे को दुआ देते हैं, औरतें तो कभी दुआ देती ही नहीं एक दूसरे को। फर्ज सलाम का जवाब देने भी कतराती है, तो दुआएं तो दूर की बात होती है ना। अगर कोई एक खातून को दूसरी खातून कर दे अस्सलाम वालेकुम, बोलती है तुमने हमको सलाम किए, बोलती है क्यों, पहचानते हमको नहीं, उधार उधार लेने आने वाले के बाद में नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको। उसके पीछे मकसद देंगे किस लिए दुआ, कहे के लिए सलाम दुआ नहीं क्यों दे रहे तुम, इतनी कंजूसी हो गई, है ना। और औरतें भी बूढ़ी नहीं होती, इसलिए कोई होता ना, पहले एक जमाना था दुआएं देते थे औरतें, कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं था, इसलिए कि दुआएं बूढ़े लोग देते और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बूढ़ा कोई होता नहीं, तो लिहाजा दुआ की जरूरत नहीं। दुआ दीजिए, कसरत से एक दूसरे को दुआ दीजिए। दुआ हदिया है एक दूसरे को जो हम देते, तोहफा है, कुछ नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं ना। दूसरे हदियों को पैसा लगता है, जेब खर्च होता है, कुछ मत कीजिए, दुआएं तो दीजिए अच्छी अच्छी। इनमें हरगिज ये कहना नहीं चाह रहा तोहफे दीजिए मत, सिर्फ दुआएं दीजिए, लेकिन दुआएं दीजिए लोगों को, ये बेहतरीन हदिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कुछ अच्छा काम करते इस्लाम के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, दुआएं का तोहफा देते। क्योंकि आप सबके पास मालो दौलत कहाँ थी उतनी, जो आती खर्च कर देते, दुआएं देते फौरन। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने जंग तबूक में खूब माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं दी उनको, खूब दुआएं दी। हदिया है, दीजिए दुआएं दूसरे को, सलाम की शक्ल में, सलाम से हट के मुसीबतों की दूर करने की शक्ल में, या मुख्तलिफ दुआएं जो आपको लगे इसकी परेशानी मेरे भाई मेरी बहन की, मेरे दोस्त की, मेरे रिश्तेदार की, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे को। और ये दुआओं का चलन बिलखुसूस हम देखते हैं हिंद पाक में, बर्रे सखीर में बहुत कम है, क्योंकि हमारा तस्वर कुछ और ही है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर हम दुआ नहीं दे सकते, तो मेरी दुआ कहाँ अल्लाह सुनता, मेरी कहाँ कबूल होने वाली, दुआओं का मामला नहीं। लेकिन आप जाएंगे अगर अहले अरब को आप देखेंगे तो माशाल्लाह उनमें आज भी दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है। कोई भी अरब से आप मिलिए, इतनी दुआएं देंगे आपको, कैसे है, घर की हाल क्या है, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, खूब चलती, उसकी 5 मिनट दुआएं चलते रहती है। फिर जाते वक्त 5 मिनट दुआएं, 2 मिनट की असल बात थी, मैं काम से आया था, 5 मिनट दुआएं पहले, 5 मिनट बाद दुआएं चलते रहती है उसकी, जाने जाने तक दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा रखे, फिया अल्लाह, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसको चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए। कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए, एक दूसरे को खाली दुआ देने में क्या जाता है, दुआओं को खूब याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है ठीक, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोलिए, तो अरबी में ही करना शर्त नहीं है। दुआ जो सुन्नत से साबित दुआएं उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तो तभी है। लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते हैं ना। नहीं दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों गालें देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी? सिर्फ दुआ में ही शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती है। नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे कामों में हमको शर्म नहीं। खुलकर डटकर सड़क पे खड़े रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, उसको क्या दुआ नहीं हो शर्मा, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना, यहाँ पिचकारी मारने की शर्म नहीं आती तुमको। तो जहाँ शरीयत है वहां शर्म और हया ला ली,
اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جس سے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے۔ جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ایسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائیے۔ تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں۔ تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے۔ دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو۔ ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی، ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری میں مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرما اور کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلهم۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی۔ خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے۔ نکل کر چلے گئے، جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا۔ جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر۔ آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا، اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر۔ تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے۔ یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو، اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا، وكذلك ننجي المؤمنين، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بات کو، لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے،
اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ انبیاء علیہ السلام آہ و بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے، اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی، اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے، اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی، آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا، نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں، نماز استسقاء کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے، تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنے گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے، اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے۔ آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے، یہ غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر۔ جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں۔ ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے۔ یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے۔ جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق کٹ۔ اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے، اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو۔ اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے۔ نہیں، ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔
اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا، نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دے گا جہنم میں ڈال دے گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آئے تھے، قوموں نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہاں یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہو، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے. کبھی تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پسلا رہا ہے، گناہ کروائے نا. سب سے گناہگار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آئے، سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے، گناہگار ایک تو، اور سیدھے دعا. ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا. یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ. نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے، گناہگار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی، اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے. وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دی. آئیے دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے، اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی.
نہیں سنی ان کی دعا، اور روز ایک قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ. ابو الانبیاء بات ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو. یعنی نیکوکار، اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے. نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے. مانگی تو صحیح اس سے، مانگی تو صحیح اس سے، اور تین طرح سے قبول کرتا ہے. سمجھ نا، اس بات کو یاد رکھیں. ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو. دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا. یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے. یاد رکھیے. بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز. دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اس کی اپنی چوائس. اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں نہیں. سمجھے اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے. بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی. ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے. ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت؟ دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص اور اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہی جامع ترمذی کی روایت تھی، جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے. اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے. 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا. پورے اسباب، پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر. اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا. آپ نے قبلے کی طرف کیا، یہ دعاؤں کی آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی. آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا. مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ سے کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو. اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا، ادھر سے آتا، اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا. لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے،
یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے ہوئے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا. اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا. اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے. دونوں کو ملا کر اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، وہ جو پسند کریں گا، اپنی مرضی، مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو. اپنی مخلوق کو چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے. خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے، اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں. میری ایک ٹرین ہے، سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں، ایک بڑی جاب لگنے والی ہے، کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی. اوہو، اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا.